کچھ لوگوں نے اپنا کندھا دیا تھا 62 63 کچھ چیزیں ڈیمالش کرنے اور کسی کو لانے کے لیے اور اس میں وہ اس حد تک چلے گئے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص کو، ایک انسان کو، میں ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحب انتہائی دیانتداری سے آپ کی خدمت میں اعتراف کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کے کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ صادق اور امین کے جو لقب ہیں یہ صرف اور صرف ایک ہستی کے لیے ہیں جن کا نام بھی لیتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ہمت نہیں ہونی چاہیے. ہم فانی انسانوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ارشاد بھٹی صادق اور امین ہے، نصرت نہیں ہے، یا وائس ورسا. تو اب جب آپ کے اوپر الزام آتے ہیں مسٹر نقوی صاحب مثال کے طور پر کہ ایک طرف تو تم نے یہ اختیار انجوائے کیا، دوسری طرف استعفیٰ دو اور 10 لاکھ روپے ماہانہ کی پینشن بھی لو اور مالی بھی جو ہے کٹنگ کرے کہ یہ ذرا چمیلی اچھی نہیں لگ رہی. اب دوسرے صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ انہیں کچھ دکھایا گیا ہے. ایسے ہی کیوں نہیں آپ بات کرتے کہ سیلف کریکشن کوئی نہیں ہو رہی؟ وہ سیلف کریکشن کی بات جو بی بی ڈیمولیشن اسکواڈ جو ہے اس کا رخ دوسری طرف مڑ گیا ہے. پہلے انہوں نے وہاں کی کچی بستی تباہ کی تھی، اب دوسری کچی بستی کا رخ کیا ہے. کچھ دکھایا جاتا ہے تو ورنہ جن کے دامن صاف ہوتے ہیں. دیکھیے آپ جو مرضی بات کر رہے ہیں، آج کل جیسے فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس صاحب وہ بڑی کنٹروورسی میں ہے کہ جی بلہ فلانا فلانا. میں ذاتی طور پر اس بات کو واضح کر دوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ایز اے رپورٹر، میں چاہتا ہوں انتہائی دیانتداری سے میرے تمام تر تحفظات کے باوجود اور جتنی پی ٹی آئی نے میرے ساتھ محبت کی اور ابھی تک جاری ہے، میں چاہتا ہوں آج کل تو نون لیگ بھی بہت محبت کر رہی ہے. جی اب سے پیپلز پارٹی بھی آج سے شروع ہو جائے گی. طاہر القادری جب دوبارہ کزن ہو گئے نا، اب طاہر القادری صاحب نے کزن بدل لی ہے. کمال کر رہی ہے، اتنی بڑی نئے رشتے بن رہے ہیں، نئے رشتے بن رہے ہیں. نہیں کزن ہی بدل گئے. جی مجھے پتا ہے، آج میں نے خرم گنڈا پور صاحب کے ساتھ دیکھی تصویریں. بہرحال میں عرض یہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو ان کا تاریخی نشان ملنا چاہیے. بٹ دیٹ از سیاسی پوزیشن آف اے سیاسی رپورٹر. اب آپ لیکن دیکھیے کہ عدالت میں کیا ہو رہا تھا. اب ایک جب آپ لا میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو لاہور ہائی کورٹ بھی گئے تھے، انہوں نے آپ کی استدعا پر 5 رکنی فل بینچ بھی لارجر بینچ بھی بنا دیا. پشاور ہائی کورٹ بھی گئے تھے. تحریک کے جو ماشاءاللہ وکیل بھی ہوتے ہیں میرے ٹاپ کے بھی گوہر صاحب، وہ کہتے ہیں سر ہم فورن شاپنگ نہیں کرنے گئے تھے. انہوں نے کہا یہ لفظ آپ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. مطلب وہ جیسے وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براث والی، یہی ہے نا، براث ہی اسپیلنگ ہوتی ہے. اچھا تو اسی طرح ان کا یہ ہو گیا کہ ٹو مینی لائرز دے آر اسپوائلنگ دا کیس آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ آئی فیل بیڈ اباؤٹ. اس پہ آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. نصر صاحب اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہا جا رہا ہے کہ کارروائی جو ہے جاری و ساری رہے گی. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج جو ہوئی، جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جو ویمن ایکشن فورم کا جو کیس ہے ثاقب نثار صاحب کے خلاف، ہم اس میں بھی حکومت جو ہے وہ اپیل میں جانا چاہتی ہے. کیا یہ ایک جو نواز شریف صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا تھا، لگتا ہے جوڈیشری پہ ان کے جو ہے وہ کہیں شاید اس پہ کہیں جو ہے وہ ہاتھ چل جائے؟ دوسری طرف تو نہیں چلتا ہوا نظر آ رہا کیونکہ وہ اس سے مستفید بھی ہوئے ہیں دوسری سائڈ سے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ کاروائی کا حصہ بنیں گے جو اکاؤنٹیبلٹی کی نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، آل دوز ججز جن کا اس میں نام ہے، جنہوں نے ایک کردار ادا کیا؟ میری بات یہ ہے کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، آسان ترین زبان میں یہ ہے نہیں پنجابی میں بول کہ ڈگا کھوتے تو غصہ کمیارتے، ٹھیک ہے، گرتے آپ گدے میں اس کے کمہار کو مارنا شروع ہو جاتے. میاں صاحب کے خلاف گیم لگانے والے کوئی اور تھے، ادھر بیچاروں کا بس نہیں چلتا اور حالات ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے. اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو سکرین پر ریپیٹڈلی کہتا تھا کہ نواز شریف ارے وہ تو تابوت میں ہی واپس آئیں گے اللہ معاف کرے، یعنی رونت کی یہ انتہا، اس کے لیے ٹیکسلا خالی چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ کیوں خالی چھوڑا جاتا ہے؟ اس کے اندر کی گیم بچے کو پتا ہے. جائے آپ کل کیمرہ لے کر جائیں ٹیکسلا، میں آپ کو چل نہیں دیتا ہوں، سرور خان از لوزنگ، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شہباز شریف کا یار جتے گا جس کا نام ہے چودھری نثار علی خان. گیم سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اب وہ رسے ہوئے بیٹھے ہوئے نے نہیں کم تو کرو نا، دیکھو یار نہیں سڑنا کیتا تو ان کا کہ جنہوں نے جدھر ہاتھ پہنا اتھے لا لیے کہ وہ تو کام ختم ہو گیا نا، بورڈ کو عزت دو. اس کے بعد تو آ گئے تھے باجوہ کو ایکسٹینشن دو. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں لوٹوں کو عزت دو. نہیں ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آئی فیل سوری. مثال کے طور پر I know it for a fact as نصرت جاوید کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جو وہ واقعتاً ایک بڑی ہی اچھی
खातून थी। जब मुशर्रफ साहब का टेक ओवर होता है तो आपको याद होगा बेगम साहिबा को मरियम बीबी समेत यहाँ आना पड़ता था। वो निकली बाहर पहली मरतबा घरेलू खातून होते हुए टू डिफाई मुशर्रफ। आपको पता है यहाँ पर बड़े बड़े फन्ने खान जो बैठे होते हैं, जला दो, ये कर दो, वो कर दो, इस किस्म शीदा टलीज ऑफ लाल हवेली, कोई इनके इस्तकबाल को तैयार नहीं था। जो 8, 10, 15, 20 लोग जिन्होंने हिम्मत की कि ठीक है यार हम जाएं, उनमें एक साहब थे मुमताज़ साहब, जो इधर फुलगरा के ये राजा होते हैं हमारे पास ही जो गाँव, उनके बेटे वक़ार, चलें वो ख़त्म हो गया जी। उसके बाद जब मियाँ साहब को 2017 में नाअहल करार दिया गया तो ये वापस मरी जा रहे थे। तो आप अभी रिकॉल करें, इनका सबसे बड़ा इस्तकबाल जाते हुआ बाराकू के करीब। अगेन द मैन रिस्पॉन्सिबल वाज द सन ऑफ मुमताज़ साहब, राजा वक़ार मुमताज़। उनको टिकट नहीं दी गई, वो मैदान खाली छोड़ दिया गया है। आमिर कियानी जिनके बारे में आपने कहा है, अदवियात का भी मसला नहीं है, वो जिनका एसेट से उन्होंने कहा है कि एनुअल देना है, जितने ना जितने, क्योंकि अभी उससे और बहुत काम लेने मकसूद हैं, अभी नए केसेस आने हैं। बीबी बात बढ़ रही है मजीद गिरफ्तारियों और मुकदमात की तरफ, और उसमें ये जो अब हम जाते हैं ना मनाल से ऊपर, वहाँ के ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज पे कुछ गवाहियाँ, कुछ मादा वाफ गवाह दरकार हैं। लिहाजा राजा वक़ार अब बल्कि वो जैसे भी सना बीवी कह रही थी ना लतीफ़े की बात, मुझे तो हैरानी हुई कि नवाज शरीफ को भी टिकट मिल गया जी हल्का 130। क्या बात कर रही है आप? ऑनेस्टली ऑन दैट मंशूर नहीं फाइनलाइज हो रहे, बयानिए नहीं फाइनलाइज हो रहे अभी तक। आप अभी हम PMLN की तो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की आपने बात कर दी, सियासी कज़न जो है बदल गए हैं ताहिरुल कादरी साहब के। मतलब यहाँ समझ नहीं आ रहा कि बयानिए हैं क्या। बयानिया PMLN का तो मैं बता देता हूँ, बहुत क्लियर है, साड़ी गल हो गई। इतना मुख्तसर, इतना शॉर्टेस्ट बयानिया कभी आपने देखा नहीं होगा। साड़ी गल हो गई है, टिकट ले लो तो तुसी जिते हो। यू आर मेंबर नेशनल असेंबली। पीपल्स पार्टी इज वेरी कंफर्टेबल इन सिंध and they don't want to look past, I mean they have aspirations, but उनका बल्कि वो थोड़ा सा जो मुझे फील आ रही है वो ये है कि उन्होंने 2018 में जितनी सीटें सिंध से ली थी उसमें 3-4 इजाफा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है ना, 2/3 से इस दफा फिर बात बनेगी। बीबी खाली मैं यानी कि प्रोविंशियल टर्म्स में नहीं बात कर रहा हूँ, नेशनल की बात कर रहे हैं। इसी तरह कल इनका तांदलिया वाला जाना को मजाक नहीं था बिलावल भुट्टो का, उसके पीछे एक थोड़ा सा वो है चक्कर, क्योंकि वहाँ वो शहादत बलोच थे। हर इलाके में देखिए कुछ लोग होते हैं वो बहुत पुराने जियाले थे, उनकी फैमिली में इख्तलाफात हो गए थे, अब वो इकट्ठे हो गए, इसलिए वहाँ पे घोड़ा डांस हुआ था। आज यानी कि कज़न बदलने के बहुत अहम वजह जो है वो ये कि एक यानी कि बीबी को भी अलायंस करना पड़ा था ताहिरुल कादरी के साथ। जब नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए थे तो उनके साथ होता ये था मीनारे पाकिस्तान, तो मेरे जैसे लोग उनसे खपा तो वो मुझे वाई आर यू सो ऑब्जेक्टिंग टू इट इन पॉलिटिक्स, यू हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइज़। बेचारी अल्लाह बख्शे, ज़ाहिर है कि हमारी वो बात सुन लेती थी, उनका दिल बड़ा था, वो आजकल के इन सियासतदानों की तरह नहीं थी जिनकी और एरोगेंस जो है यहाँ पे लिखी हुई होती है। इकबाल हैदर अपने माथे हुआ तो वो बड़ी मुश्किल से ले गई वहाँ पे मीनारे पाकिस्तान के जलसा देखने आओ, वहाँ पे नवाज़ा नसरुल्ला कर रहे थे, बीबी स्टेज पे बैठी हुई है, जानबूझकर ताहिरुल कादरी देर से आया, जैसे ही वो आया पूरे ना वो तो जुनूनी उन्होंने ना जैसे धमाल नहीं डलती, कादरी 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 कादरी। तो बाद में हुई तो मैंने कहा बीबी फॉर गॉड सेक, आपकी तो अभी तक स्ट्रेंथ ये थी कि यू आर अ क्राउड पुलर एंड यू आर लूजिंग दैट सो ओपनली। शी सेड बट लुक वेयर नवाज हैज पुट मी, वो उन दिनों एहतसाबुर रहमान और यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बीबी बात ये है वो अगर आप बयानिया की बात कर रही हैं, दे डोंट नीड एनी बयानिया। इस वक्त हमारे सारे पॉलिटिशियंस एंड आई इंसिस्ट इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, इनमें एक लड़ाई है, सेम पेज पे किन्ने आना, तो एक दूसरे को कोनियां मार रहे हैं, सेम पेज पे मेला भी तो है, मैंने भी तो जाना है, ये है, दिस इज द बयान। नो साहब आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपकी क्या आप बीबी मैं अपनी औकात में रहने वाला ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हूँ, आई एम नॉट सपोज टू कमेंट, एंटिसिपेट, स्पेकुलेट व्हाट सुप्रीम कोर्ट वुड डिसाइड। जो भी सोचेंगे बेहतर ही सोचेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ किसके घर जाएगा सैलाब बल्ला, यानी सैलाब बला मेरे बाद। मैं इंतहाई जानदारी से समझता हूँ कि उनको तमाम तर सुखम के बावजूद एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बल्ला मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके बावजूद जो है मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि उन्हें बल्ला दे भी दिया गया तो
پاکستان تحریک انصاف انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ ان انتخابات سے پہلے آئی ایم اینٹیسپیٹنگ آئندہ 8 سے 10 دنوں میں چند بڑی گرفتاریاں. فرض کیجیے اللہ میرے منہ میں خاک، ویسے تو ان کی دعائیں تو لوگوں کو وزیر اعظم بنا دیتی ہیں، اگر وہ دعاؤں دینے والی ہی وہ جو گرفتار ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور لوگوں کی بہت درینہ خواہشات ہیں تو کہ وہ ہو یہ جائیں. کہ یعنی پاک پتن سے اٹھی کو دعا کے اثر تو ہوتے ہیں نا، تو وہ جلے الٹ پہ جائیں چیزاں تو بعض اوقات تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر بلہ واپس مل گیا تو جان بوجھ کر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوگی جہاں پر کہ نقدہ کوکا کے ساتھ وہ جو قیدی نمبر بنتے ہیں وہ بہت اشتعال میں آ سکتے ہیں، اور اس سے شاید 9 مئی جیسا کوئی ہنگامہ ہونے کی کوشش ہوگی جہاں پہ ظاہر ہے اس دفعہ یہ احتیاط کی جائے گی کہ وہاں نہ جائیں. And they'll be cut to size even further. In that case, they would be losing their polling agents in a mass scale way. اگر اس ایڈونچر کی طرف گئے تو اس سے زیادہ مجھ سے نہ کلوائیں، میں یہ نجومی نہیں ہوں. نہیں مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی مس ایڈونچر جو بھگت رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک ایڈونچر کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ کمال ہے. عادت آپ نے وہ فلم نہیں دیکھی نا اصلی مولا جٹ، اس پہ یوں جو ہے نا وہ کیمرہ اوپن ہی ہوتا ہے اس وقت، وہ یوں نا جیل کی سلاخوں سے اپنا کندھا پنڈا مار رہا ہوں سلطان وہ مصطفیٰ قریشی، وہ کہتا میرا بھی کوئی دشمن ہوئے، میرا بھی کوئی دشمن ہوئے. تو یہ میسوکسٹک بھی تو کچھ ٹینڈنسیز ہوتی ہے، یہ ایک باقاعدہ یعنی کہ بہرحال اس پہ ریسرچ ہوئی ہے تو یعنی کہ ان کے اندر ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح وہ کرنے کا. تو مجھے یہ خوف ہے، میری استدعا تحریک انصاف کے دوستوں سے یہی ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ کے ٹرولز میرے ساتھ جو مرضی کریں، لیکن خدا کا واسطہ ہے اگر بلہ واپس مل جائے تو اپنے پولنگ ایجنٹس تیار کرنے پہ زور دیجیے گا، کیونکہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایوریج یو نیڈ 280 to 230.